اچھا جناب، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ازروع قرآن و حدیث جو اس کی اہمیت ہے اطاعت کی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جیسے قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے نعمت افطار کے حوالے سے ارشاد فرمایا، چونکہ مجھے بھی قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ کچھ پروگرامز کرنے کا موقع ملا، بہت خوبصورت اضافہ ہے تو الحمدللہ مطلب مجھے اتنی خوشی ہوئی خاص طور پہ دیکھ کر کہ جب کالز کا سیشن آتا تھا تو پورے پاکستان بھر سے لوگ سوال پوچھنے کے لیے بیتاب ہوتے تھے۔ یعنی کہ علماء تو اور بھی موجود ہیں، اور بھی چینلز موجود ہیں، لیکن ان کو تسلی صرف یہیں سے جواب ملنے پہ ہوتی تھی۔ یعنی میں نے محسوس کیا کہ وہ ریگولر کالرز تھے بہت سارے، اور عموماً یہی کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے اس مسئلے کا جواب بتائیں۔ اچھا، اب مسئلے کا جواب بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں، مفتی صاحب ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب ارشاد فرماتے تو لوگوں کو تسلی اور تشفی ہو جاتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 25 30 35 کالز لی جاتی ہیں، بلکہ اتنے سارے سوالوں کے جواب مختصر سے سیشن میں دیے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے میں سمجھتا ہوں تمامی دیکھنے والوں کے لیے، اور قبلہ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا، تو وہ مستند ترین معلومات مختصر وقت میں پہنچانے کا بہترین ذریعہ کیو ٹی وی بنا ہے۔ اللہ کریم تمام ہی ساتھیوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ سب اس میں ظاہر ہے کہ جتنے علماء تشریف فرما ہیں، آپ بھی ایک خوبصورت اضافہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت عطا فرمائے، اور آپ کی جو آواز دنیا تک پہنچ رہی ہے اسے اور زیادہ پہنچائے۔ سب علماء بھی اس کے مستحق ہیں، اور اسی طریقے سے تمام ہماری جو ٹیم ہے نا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے کیا بات، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آن سیٹ اور بیک سیٹ جتنے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، مفتی صاحب نے بڑے وسیع مفہوم میں اس کو بیان کیا، لیکن یعنی ایک تو سادہ سی بات یہ ہے کہ اطاعت فرما برداری، سادہ سے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو فرما برداری ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی واضح انداز میں قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ۔ کہ اللہ کی اطاعت تو صرف اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کی روشنی میں ہمیں ایک ایسا واضح مفہوم عطا فرما دی کہ جب نماز کی فرضیت کا حکم آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ابھی نماز کی تمام تر عملی پہلوؤں پر بات نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز کی فرضیت تو ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتائیں گے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی کوئی تربیتی نشست ابتداءً منعقد نہیں کی کہ پہلے تمہیں شرائط سکھاؤں گا، پھر فرائض سکھاؤں گا، پھر ادعیہ یاد کرواؤں گا، بلکہ حضور نے بہت سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، وہ سادہ سا جملہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سادہ جملہ جو ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو نا، بس ویسے نماز پڑھو۔ کیا کہنا ہے، ابھی صحابہ کرام کو قیام، رکوع، سجود کی تسبیحات اور اس کی واضح احکامات نہیں پتہ، وہ صرف کیا کر رہے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کر رہے ہیں۔ اتباع شروع ہو گئی، اتباع شروع ہو گئی، اطاعت شروع ہو گئی۔ کیا بات، اور آپ یہاں دیکھیں اطاعت ہو رہی ہے رسول اللہ کی، اور عبادت ہو رہی ہے خدا کی۔ خدا کی عبادت ہے۔ تو ابھی تو یہ عبادت کا مفہوم بھی نہیں سمجھے تھے، صرف رسول کی اطاعت کری، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی اطاعت کو عبادت کا درجہ فراہم کر دیا۔ اور اب صبح قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کی جائے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں ویسے کہا کہ سجدے کرو، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ کوئی یہ کہے جناب چونکہ اللہ نے فرمایا کہ سجدے کرو اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک رکعت میں 4 سجدے کرنا شروع کر دیتا ہوں، شاید زیادہ قرب نصیب ہو جائے۔ مگر کوئی بھی کہے گا نہیں بھائی یہ تو طریقہ درستی نہیں ہے، اور اللہ کو بھی وہ 4 سجدے پسند نہیں ہیں، اللہ کے قریب وہی 2 سجدے کرنے والے جو رسول اللہ نے کیے۔ تو یہ اطاعت کا مفہوم وہاں سے نظر آیا۔ پوری کی پورا دین، پورا کا پورا مذہب، پوری کی پوری اسلامی تعلیمات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی تعبیر ہیں۔ صحابہ نے بالکل عملاً وہیں سے سیکھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں بھی ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجے نا وہ اس لیے بھیجیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اب اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو یقیناً اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، تو کیا کرے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔
چونکہ آپ کی اطاعت نہیں کی، اپنی جان پہ ظلم کیا، اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو واپس آپ کی بارگاہ میں پھر وہیں سے واپس وہیں پر آئے، اللہ راضی آپ ہی کی بارگاہ سے ہوگا، پھر آپ بھی حبیب ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا کیا بات. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، باقاعدہ آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، خود حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتی، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یعنی یہ دل صرف اور صرف تیری فرما برداری کی راہ پر چلے، کبھی اس میں کوئی ایسا خیال ہی نہ آئے جو تیری فرما برداری کے خلاف ہو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر جب لوگ چلے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنی مخلوق میں محبوب بنا دیا کرتا ہے. کیا بات ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی باتیں ہو گئی، اور محبوب بندوں میں انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے جو اپنے انسانیت میں جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا وہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، صالحین کو عطا ہوا. تو آیا ان کا جو طریقہ کار تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، وہ ہمارے لیے جو ہے رول ماڈلز ہیں؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، صالحین کی، انبیاء علیہ السلام کی جو اطاعت اور فرما برداری ہے کس طرح کی؟ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اطاعت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اطاعت اور اتباع، یاد رکھیں کہ اطاعت میں حکم ہوتا ہے، اتباع میں حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی جی. اچھا اطاعت کریں گے کامیابی ہے، یہ اتباع کرنے میں پھر اضافی نمبرز بھی ہیں. اچھا جی جی سبحان اللہ. اتباع میں حکم نہیں ہے. آپ نے محبوب کو دیکھا کہ انہوں نے یہ کیا، میں بھی یہ اپنا لیا. اتباع میں اوامر اور نواہی کی طرف نہیں دیکھا جاتا تھا. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹنی گھما رہے ہیں، کیوں گھما رہے ہیں؟ بھائی میں نے دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسا عمل کیا تھا، اور امامہ شریف اس میں جی الجھ جی گیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک پڑھتے پڑھتے مسکرا اٹھے، پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئے. یا ابا ہریرہ کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر روتے ہوئے دیکھا، اس مقام پر ہنستے ہوئے دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا. اتباع میں حکم نہیں ہوتا، اطاعت میں حکم ہوتا ہے. اطاعت میں کامیابی ہے، اتباع میں پھر اضافی نمبرز کے ساتھ کامیابی ہے. پھر اتباع میں یہ بھی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، ان کی اداؤں کو اپنا لو. میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں تو اپنے محبوب کی اداؤں سے محبت کرتا ہوں.